بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم موطا امام محمد کے سبق نمبر 394 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کرنا۔ اصل میں باب الرؤیا سے متعلق ہی یہ چوتھا اور آخری درس ہے، اگرچہ اس پر کلام طویل مزید بھی ابھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ ہمارا مستقل یہی کام نہیں ہے، ہم اپنے سبق کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کی زیارت خواب میں یہ کس طرح سے ہوگی اور کیا ان کی صورت میں کوئی دوسری شے آ سکتی ہے یہ نہیں ہے، تو ہم نے اس پر گزشتہ دروس میں وہ بخاری مسلم کی حدیث بھی پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا۔ اور دوسری حدیث میں بھی یوں ہے کہ جس نے مجھے دیکھا تو اس نے حق کو دیکھا، تو لہٰذا اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کا اس میں اگرچہ اختلاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسری شکل میں دیکھنا، کہ جیسے کوئی آدمی نبی علیہ السلام کو خواب میں سفید ریش دیکھے، یا جو رنگ شریف آپ کا حدیث پاک میں مذکور ہے اس کے خلاف کسی دوسرے رنگ میں آپ کو دیکھے، یا جو لباس آپ کا معمول شریف تھا تو اس کے خلاف کسی اور لباس میں دیکھے، تو بعض کہتے ہیں کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اس میں شیطان کو بھی دخل نہیں ہے، لیکن قوت متخیلہ نے اپنی طرف سے ایک صورت گھڑ لی ہے کہ جس کو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، تو گویا اس نے نبی علیہ السلام کی زیارت ہی نہیں کی۔ اسی لیے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں یہ بات مذکور ہے کہ حضرت ایوب سے روایت ہے کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب کوئی شخص یہ بیان کرتا کہ اس نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو آپ اس سے کہتے کہ مجھے آپ کی صفات بیان کرو۔ اگر وہ شخص آپ کی کوئی ایسی صفت بیان کرتا جو محمد بن سیرین کے علم میں نہ ہوتی تو آپ فرما دیتے کہ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ تو اب یہ حدیث سند کے اعتبار سے بھی چونکہ مضبوط ہے، اس کی تائید میں امام حاکم کی بھی ایک روایت موجود ہے کہ جس کو عاصم بن کلیب نے اپنے والد سے روایت کیا، اور ان کے والد نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے، تو ابن عباس نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی صفات بیان کرو۔ میں نے عرض کی کہ آپ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تم نے واقعی نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے، اور اس حدیث کی سند بھی جید ہے۔ تو بہرحال معزز طلباء کرام، محمد بن سیرین اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معمول جس کا یہاں ذکر ہوا، اگر کوئی نبی علیہ السلام کی زیارت کا خواب میں ذکر کرتا تو اگر وہ آپ کی صورت کے مطابق ذکر کرتا تو یہ حضرات فرما دیتے کہ صحیح ہے، ورنہ کہہ دیتے کہ تم نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا۔ اب اسی کا دار و مدار جو ہے وہ اسی حدیث پر ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، لیکن اس حدیث کی تعویل میں ایک لفظ کا اضافہ فرما دیا کہ جس نے مجھے خواب میں میری صورت میں دیکھا تو اس نے مجھے دیکھا، یعنی جس نے مجھے میری صورت میں نہیں دیکھا، میری صفات کے مطابق نہیں دیکھا تو اس نے پھر مجھے نہیں دیکھا۔ لیکن دوسرے سلف صالحین نے نہ تو یہ تعویل کی ہے جس نے میری صورت میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھے دیکھا، بلکہ اس کو مطلق ہی انہوں نے رکھا کہ جس نے مجھے دیکھا تو اس نے مجھے ہی دیکھا، اور اس کا معنی یہ کیا کہ اس نے جس صورت میں بھی مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ ان حضرات نے عبداللہ بن عباس اور محمد بن سیرین کے مقابلے میں اگرچہ وہ حدیث ضعیف حدیث ہی ہے، کیونکہ وہ حدیث کے اطلاق کو قائم رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ کو اپنی حقیقت پر محمول کرتے ہوئے اس ضعیف حدیث کے ساتھ اس کی تائید پیش کی ہے، جس کو فتح الباری میں یوں نقل کیا گیا کہ ابن ابی عاصم نے اس حدیث کی ایک دوسری تحریر کی ہے کہ جو پہلے کے خلاف ہے۔ جو ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ میں ہر صورت میں نظر آتا ہوں۔
اس حدیث کی سند میں صالح نامی جو راوی ہے وہ ضعیف ہے، جس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اب یہ حدیث پہلی کے خلاف ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ جس صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھنے والا دیکھتا ہے، اس حدیث کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ آپ ہی کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واضح الفاظ موجود ہیں کہ میں ہر صورت میں نظر آتا ہوں۔ لیکن بعض اکابرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان دونوں حدیثوں میں تطبیق ممکن ہے، جیسا کہ ابن حجر نے قاضی ابن مبارک بن عربی کا قول بھی وہ فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ قاضی ابو بکر بن عربی نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت معروفہ معلومہ کے ساتھ دیکھنا یہ حقیقت اور ادراک ہے، اور آپ کی صفت معروفہ کے علاوہ دوسری صفات میں آپ کو دیکھنا یہ مثل کا یہ آپ کی جو ہے وہ مثل کا ادراک ہے، کیونکہ کوئی بات جو ہے صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء کے جسموں کو مٹی تبدیل نہیں کرتی، اس لیے ذات کریمہ کا ادراک وہ حقیقت کا ادراک ہوگا اور صفات کا ادراک وہ مثل کا ادراک ہوگا۔ اور قدریہ نے اس میں بہت کمی کی اور یہاں تک کہہ دیا کہ جب کوئی آدمی نبی علیہ السلام کو صفت معروفہ پر نہ دیکھے تو حقیقت میں وہ خواب ہی نہیں ہے، اور بعض صالحین نے اس میں زیادتی کی ہے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو وہ اپنے سر کی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو دیکھتا ہے۔ تو بہرحال یاد رہے کہ قاضی ابو بکر وغیرہ وہ حضرات جو حدیث کے اطلاق کو قائم رکھتے ہیں وہ مذکورہ سوالوں کی تعویل کرتے ہیں، یعنی ایک آدمی نبی علیہ السلام کو سفید ریش دیکھتا ہے اور دوسرا آپ کو سیاہ ریش دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان صفات کا اطلاق جو ہے یہ حقیقت کے خلاف نہیں ہے بلکہ ان میں تطبیق ممکن ہے، کہ جس نے آپ کو سیاہ بالوں میں دیکھا اس نے آپ کی زیارت اس زمانے کی ہے جب آپ نے دعوی نبوت فرمایا تھا، اور جس آدمی نے آپ کو سفید ریش دیکھا ہے تو اس نے گویا آپ کو اس زمانے کی عمر میں دیکھا جو صلح حدیبیہ کے وقت میں تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ اس لیے ان حضرات نے خواب میں صورت معروفہ کے علاوہ دوسری صورت میں دیکھنے والے کا یہ جواب بھی دیا ہے کہ خواب کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو قابل تعویل نہیں ہے، جیسے کہ خواب دیکھنے والے نے رسول اللہ کو صورت معروفہ پر دیکھا اور اگر اس نے غیر معروفہ میں دیکھا تو یہ دوسری قسم ہے، اس میں تعویل کی ضرورت ہے۔ تو بہر صورت ان دونوں نے آپ کو ہی دیکھا ہے۔ فتح الباری میں اس حوالے سے یہ منقول ہے کہ بلکہ صحیح یہ ہے کہ اس نے حقیقتاً آپ کو ہی دیکھا ہے، چاہے صفت معروفہ پر دیکھا ہو یا اس کے غیر پر دیکھا ہو۔ اور امام نووی فرماتے ہیں کہ قاضی کی کلام سے مجھے کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی جو اس کے منافی ہو، بلکہ ظاہر یہی ہے کہ دونوں حالتوں میں اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، لیکن پہلی صورت کے لیے تعبیر کی محتاجی نہیں ہے اور دوسری میں تعبیر کی محتاجی یہ پڑے گی۔ اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں آپ یہ لکھتے ہیں کہ احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے وہ باقی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے اجسام مبارک و زمین متغیر نہیں کرتی، اور خواب میں مختلف صفات نظر آتی ہیں، ان کی دلالات مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ مذکور ہے کہ اگر آپ کو بڑھاپے میں دیکھا جائے تو وہ صلح حدیبیہ کا سال ہے، اگر آپ کو جوانی میں دیکھا جائے تو قحط سالی کی طرف اشارہ ہے، اور ان احوال کا کوئی اثر نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ اور حدیث کا لفظ جو ہے کہ فقد رآنی یہ معنی رکھتا ہے گویا کہ اس نے میری مثال حقیقیہ کو دیکھا، کیونکہ خواب میں جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ مثال ہوتی ہے، اور آپ کا قول کہ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر، اور اسی کے قریب ہے۔ اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اس نے مجھ کو ہی دیکھا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے میرے جسم اور میرے بدن کو دیکھا ہے، بلکہ اس نے ایک مثال کو دیکھا، اور وہ مثال اس معنی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے جو میری روح میں ہے، بلکہ بیداری میں بھی بدن صرف روح کا آلہ ہوتا ہے، اس لیے حق یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا آپ کی روح مقدسہ کی
مثال کو دیکھتا ہے جو کہ محل نبوت ہے، اور اس کو جو شکل نظر آتی ہے وہ نہ آپ کی روح ہے اور نہ آپ کا شخص ہے، بلکہ تحقیق یہ ہے کہ صرف وہ آپ کی مثال ہے۔ تو بہرحال اب یہ امام بدر الدین عینی حنفی کی کلام کا جو مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال صفات میں فرق جو ہے وہ نظر آئے گا کہ بڑھاپے کی عمر میں دیکھا یا جوانی کی عمر میں دیکھنا، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو قابل تعویل ہیں۔ تو معنی یہی نکلا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس نے آپ کو ہی دیکھا، اور امام غزالی نے بھی اس کی تائید فرمائی ہے، لیکن ایک دوسرے انداز سے۔ وہ اس طرح کہ کوئی دیکھنے والا نبی علیہ السلام کے جسم اور بدن کو نہیں دیکھتا بلکہ ایک مثال کو دیکھتا ہے، اور وہ مثال معنی مقصودی تک پہنچا دیتی ہے، اور وہ معنی جو پہلے وہ میری روح میں ہے، بلکہ بیداری میں بھی بدن صرف روح کا آلہ ہوتا ہے، یعنی بدن میں عمل کرنے والا وہ روح ہی ہے، اس لیے اصل روح ہی ہے، اور روح کی کوئی شکل معین نہیں ہے کیونکہ وہ ادراک میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ تو گویا کہ دیکھنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی مثال کو دیکھتا ہے۔ تو یہ اس روایت کی تائید ہے جس میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر صورت میں نظر آتا ہوں۔ اس کا معنی یہی ہے کہ ایک شے کی کثیر مثالیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ثابت ہوا کہ جس نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا۔ تو بہرحال یہی ہمارا آج کے سبق کا جو ہے وہ خلاصہ ہے، اور اسی پر ہم اپنے سبق کو موقوف رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس پر ایک اور بھی بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے چونکہ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو ان قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ بھی ایک الگ سے پورا ٹاپک ہے، اس پر بھی متعدد اقوال، متعدد علماء کے نظریات ہیں۔ تو میں بہرحال اس پر مزید کلام نہیں کرتا چونکہ ہمارا جو ہے اس باب پر کافی کلام ہو چکا ہے، اگرچہ اس کی بھی کئی ایک توجیحات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ جن میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مجھے واقعی بیداری میں دیکھے گا، بیداری میں اس خواب کی تصدیق دیکھے گا، وہ آنکھ پر ظاہر ہوگی، یا وہ آپ کو عنقریب دیکھے گا، اس سے مراد یہ کہ وہ قیامت میں آپ کو دیکھے گا۔ تو لیکن ابن حجر نے اس کو رد بھی کیا ہے کیونکہ قیامت میں تو ساری امت آپ کو دیکھے گی، چاہے دنیا میں کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، تو لہٰذا خواب میں دیکھنے کی کوئی خصوصیت باقی نہ رہی۔ تو لیکن امام نووی نے اس کا رد نہیں کیا بلکہ اس کی تعویل کی ہے کہ جس نے دنیا میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی، قیامت میں وہ دوسرے لوگوں کی طرح زیارت نہیں کرے گا بلکہ قرب کے ساتھ رسول اللہ کی زیارت کرے گا، جس کی وجہ سے وہ دوسری امتوں سے ممتاز ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس طرح کی اور بھی کئی ایک توجیحات ہیں، اس کی تفصیل آپ دیگر کتب سے وہ مطالعہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا صلی اللہ سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔